عادت کی طرف ابھی آتا ہوں. سن 35 ہجری اعزازات گننا شروع کر دے. میں نے پہلے کہا کہ وقت بہت لگے گا. خیر سن 35 ہجری ذی الحج کا مہینہ تھا. مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حج کے لیے مدینہ سے مکہ جا چکے ہیں. باغیوں نے یہ اپنے لیے مناسب موقع سمجھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی. خطبہ جمعہ پر پابندی لگا دی. مسجد نبوی کی توہین کی. وہ عصا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں عصا آیا. وہ عصا ایک بدبخت نے پکڑا اور اپنے گھٹنے پہ مار کے توڑ دیا. اتنی توہین کی اور کھانا پینا بند کر دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، یہ کبار صحابہ تھے اور دیگر صحابہ وہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے رکھا بھی اس طرح. باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، آپ کی اجازت دے دیجئے، ہم ابھی ان کی سرکوبی کریں گے، ابھی ان کا خاتمہ کریں گے. لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ 82 سال عمر ہے، بوڑھے ہیں، اور کہنے لگے کہ میں اپنی ایک جان کی وجہ سے مدینہ میں خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتا. نبی کے شہر میں میری وجہ سے خون خرابہ ہو، یہ مجھے برداشت نہیں. امیر کا حکم تھا، سب خاموش ہو گئے. پھر کسی صحابی نے تجویز دی کہ اگر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائے، ہم کسی اور کو خلیفہ بنا کر ان کی سرکوبی کریں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عثمان ایک وقت آئے گا تجھے خلافت کی قمیض اتارنے کو کہا جائے گا، تو ہرگز خلافت کی قمیض نہ اتارنا، لہذا میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا. پھر ایک نے رائے دی، تجویز دی کہ اگر آپ مدینہ الرسول کو چھوڑ دیں، کسی اور جگہ منتقل ہو جائے تو ہم جانے اور یہ باغی جانے، ہم ان کا خاتمہ کریں گے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے. کہا یہ مدینہ الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، یہ قبر رسول، یہ ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا. میری جان جاتی ہے تو جائے، نبی سے دوری مجھ سے برداشت نہیں. اتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بالآخر ان باغیوں نے محاصرہ تنگ کیا. بعض روایت میں آتا ہے 40 دن، بعض میں آتا ہے 50 دن. ایک روایت میں نے آج پڑھا 60 دن تک ان باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا. روایت میں آتے ایک مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ میرے لیے کچھ پانی کا انتظام کیا جائے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فوراً مسکیزہ پانی کا بھرا اور عثمان غنی کی طرف رواں دواں ہوئے. راستے میں تھے کہ باغیوں میں سے کسی باغی نے تیر مارا، وہ مسکیزہ ٹوٹا، پانی نیچے گرا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا امامہ اتارا، اس پانی میں بھگویا اور قریب جا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر پھینک دیا تاکہ عثمان غنی کو میری یہ نشانی چلی جائے. انہیں معلوم ہو گئے کہ جب آپ نے حیدر کرار کو پانی کا کہا تھا تو حیدر کرار نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. صحابہ اکرام کے آپس میں اتنی محبت تھی. صرف یہی نہیں، صفاقی کا مظاہرہ بڑھنے لگا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ مقام کی دوسری منزل پر گئے. باقی موجود تھے سامنے اور ان سے کہا سنو میرا محاصرہ کرنے والوں، میرا پانی بند کرنے والوں، سنو میں وہ عثمان ہوں کہ جب مدینہ میں ہے تو مسجد قباء کی تعمیر میں نے کروائی، مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ تھا تو میں نے اپنا مال خرچ کیا. مدینہ کے اندر ایک ہی کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت میں تھا، میں نے داموں میں نے بیچ کر وہ پانی سب کے لیے میں نے وقف کر دیا. آج تم مجھے اس کنویں کا ایک گھونٹ پانی دینے کے لیے
لیے تیار نہیں ہو. میں وہ عثمان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ وہ میری زوجہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا وہ میری بیٹی تھی. میں وہ عثمان ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا عثمان فی الجنہ. میں وہ عثمان ہوں جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا, میں عثمان سے خوش ہوں تو بھی خوش ہو جا. ایسا خطبہ ارشاد فرمایا اگر پہاڑ ہوتے ریزہ ریزہ ہو جاتے, لیکن وہ ظالم ان کے دل پر جو بھی نہیں رونگی, جو بھی نہیں رہیں گی. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ان باغیوں کے خطرناک عزائم ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے دونوں شہزادوں کو حکم دیا, حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جاؤ جا کر عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دو. گویا یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ تم جا کر مکتب عثمان سے سیکھو. کل جب تمہارے اوپر یہ وقت ہے تم نے اس ظلم و ستم کا کیسے مقابلہ کرنا ہے, اس ظلم و ستم کے ہوتے ہوئے مصائب اور پریشانیوں میں ہوتے ہوئے خدا کو کیسے یاد کرنا ہے, اس ظلم و ستم کے ہوتے ہوئے قرآن کی تلاوت کیسے کرنی ہے, جام شہادت کیسے نوش کرنا ہے, اور اس ظلم و ستم کے ہوتے ہوئے ان ظالم و جابروں کا مردانہ وار مقابلہ کیسے کرنا ہے. حسن و حسین نے اگر سیکھا تو عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دے کر سیکھا. ان صحابہ میں تو ایسی محبت تھی, ایسا تعلق تھا, لیکن آج جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے نعوذ باللہ ان کے آپس میں دشمنیاں تھی. اس لیے تاریخ کبھی نہ پڑھو, صحابہ کو جب بھی جانچو قرآن سے جانچو. اور 40 50 یا 60 دن تک محاصرہ رہا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا جب تمہیں پیاس لگتی تھی بھوک لگتی تھی کیا کرتے تھے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی مجھے بھوک پیاس لگتی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا, اللہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے میری بھوک بھی مٹا دیتے تھے, میری پیاس بھی بجھا دیتے تھے. 40واں دن تھا یا آخری دن جو بھی ان کی زندگی کا تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ظہر کے بعد کا وقت تھا, مجھے اونگ گئی, میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیدنا بکر رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, یہ میرے سامنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان آج ہم تجھے لینے آئے ہیں, آج تم افطاری ہمارے ساتھ کرنا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جیسی آنکھ کھلی فوراً اپنی گھر والی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لیے وہ کپڑے لاؤ جو آج تک میں نے استعمال نہیں کیے, یعنی نئے کپڑے لاؤ. وہ نئے کپڑے پہنے اور پھر قرآن کی تلاوت میں لگ گئے. قرآن کھولا, اس کی تلاوت میں مشغول ہو گئے. کچھ ہی دیر کے بعد باغی دیوار پھلانگ کر اندر آئے. ایک باغی نے آ کر سریا آپ کے سر پر مارا, لہو کا فوارہ پھوٹ پڑا. ایک اور باغی آگے بڑھا, تلوار سے وار کیا. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ آگے کیا, ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی. ایک اور بدبخت آگے بڑھا, اس نے وار کیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سر تن سے الگ ہو گیا اور وہ سر قرآن کے اوپر گرا. آپ اس وقت تلاوت فرما رہے تھے, اس آیت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے, وہی خوب سننے اور جاننے والا ہے. اور اس کے بعد یہ جملہ نکلا سبحان اللہ العظیم, اور سر تن سے جدا ہو گیا اور آپ کا سر مبارک گرا تو قرآن کے اوپر. حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی ہر چیز اس کی شہادت کی گواہی دے گی. عثمان وہ شہید ہے قیامت والے دن جس کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا. ایسے شہید تھے مظلوم مدینہ. آج لوگ مظلوم کربلا کی باتیں کرتے ہیں لیکن مظلوم مدینہ کو بھول جاتے ہیں. پہلے مظلوم مدینہ کا تذکرہ پھر مظلوم کربلا کا تذکرہ ہے. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں 7 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا. وہ باقی کسی کو قریب نہیں آنے دیتے تھے, بے گور و کفن پڑا رہا. فرماتی ہے صرف یہی نہیں, صفاقی کا مظاہرہ. فرماتی ایک مرتبہ باغی آئے, انہوں نے سر کاٹ کر لے جانا چاہا. حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں عثمان غنی کے اوپر گر گئی تاکہ سر نہ کاٹ سکیں, لے جا نہ سکیں. ایک اور بدبخت آیا, اس نے تلوار ماری, حضرت عثمان غنی کی پسلی کاٹی اور ساتھ لے گیا.
ایک اور بدبخت آیا، حضرت لیلا رضی اللہ عنہ فرماتی ہے دروازے پہ دستک کوئی میں سمجھی کوئی غم گسار آیا ہے، غم خار آیا ہے۔ جب دروازہ کھولا پوچھا کہاں ہے عثمان غنی، میں نے اشارہ کیا، جا کر کپڑا ہٹایا اور اس بدبخت نے عثمان غنی کے منہ پر زور سے تماچا مارا۔ ایسا ظلم و ستم ہوا دونوں دماد رسول کے اوپر 82 سال کی عمر میں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایات میں ہے کہ جس بدبخت نے جو ظلم کیا اس کا انجام لوگوں نے دنیا میں دیکھا۔ جس نے عصا توڑا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے خود دیکھا اس کے گھٹنے میں ایسی تکلیف ہوئی کہ وہ سسک کر کتے کی موت مرا۔ جس نے تماچا مارا تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے دیکھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا، وہ کتے کی طرح آواز نکال کر روتا تھا اور اسی طرح اس کی روح نکل گئی، دم نکل گیا۔ اور جس نے جیسے ظلم کیا تھا، روایت میں موجود ہے کہ اس کا پھر جو انجام ہوا وہ دنیا میں لوگوں نے دیکھا۔ 7 دن کے بعد بھی باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی لاش کو اٹھانے نہیں دے رہے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے، وہ گھر سے باہر رہی اور آ کر باغیوں کو مخاطب کیا، للکارا، اے باغیوں، اگر ہمارے مردوں کو تم اجازت نہیں دو گے تو پھر ہم خواتین گھروں سے بے پردہ نکلیں گی اور پھر تجہیز و تکفین کا انتظام کرے گی۔ تو باغیوں نے دیکھا بھی عورتیں گھر سے باہر نکلنے لگی ہیں، معاملہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی لیکن شرط رکھی کہ رات کے وقت جنازہ اٹھانا۔ رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لاشے کو لے جایا جا رہا ہے، مدینہ کی گلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے سے ان بدبختوں کی انتہا دیکھیے، مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور وہاں سے عثمان غنی کے لاشے کے اوپر پتھر مارے۔ ان بدبختوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذل بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں حضرت عثمان کو جنت کی بھی بشارت دی اور شہادت کی بھی بشارت دی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو دعا ان کی انگوٹھی پر لکھی ہوئی تھی، اللہم احیینی شہیدا وامتنی شہیدا، اے اللہ مجھے زندگی دے تو شہادت والی، موت دے تو شہادت والی۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی زندگی بھی شہادت والی۔